اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کا احسان، علیکم جو اس نے تم پر کیا۔ کون سا انعام کیا تھا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب کہ اس نے پیدا کیے تم میں انبیاء، کئی نبی، وجعلکم ملوکا، اور نمبر 2 بنائے تم میں کئی بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دیا تمہیں وہ کچھ ما لم یؤت جو نہ دیا تھا احدا کسی اور کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ یا قوم اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جو لکھ رکھی ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور لوٹ نہ جانا اپنے پیچھے کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس ملک میں، اس زمین میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ نکل نہ جائیں اس میں سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ قال فرمایا، رجلان 2 آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ جن دونوں پر اللہ نے علیہما انعام کیا تھا، کہ ادخلوا علیہم الباب، کہ تم داخل ہو جاؤ ان پر شہر کے دروازے میں سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم ان میں داخل ہو جاؤ گے، اس میں سے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی کیا رہو گے؟ غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے، ابدا کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں موجود ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، پس جا تو وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، اور دونوں لڑے ان سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل نو اللہ کا انعام، اور اللہ نے جو ان کے اوپر انعام اور فضل کیے تھے وہ یاد دلائے، کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ اللہ نے تم میں کئی نبی پیدا فرمائے ہیں، تم میں کئی نبی پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تمہیں بادشاہت، حکومت، سلطنت بھی کیا کی ہے؟ عطا کی ہے۔ تو اس لیے لہٰذا تم کیا کرو؟ اللہ کے احسان، اللہ کا یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ فضل ہے۔ اور پھر اللہ نے تم کو وہ کچھ دے رکھا ہے جو کسی جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ نے نبی بھی، بعض مفسرین نے لکھا کہ 4000 انبیاء، 4000 انبیاء علیہم السلام کن میں سے آئے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ اور پیچھے 12 سرداروں کا ذکر گزر چکا ہے، 12 سرداروں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاک پیغمبر آپ 12 سردار مقرر کریں، 12 سردار مقرر کریں۔ پھر ہر سردار اپنے اپنے قبیلے سے کیا لے گا؟ اللہ کا عہد لے گا ان سے، اللہ کا عہد اپنی قوم سے لے گا۔ وہ عہد کون سا تھا؟
نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کیا؟ نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، ان کی کیا؟ دشمن کے مقابلے میں مدد کرنی ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ تو پھر رب نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور جنت کے اندر، باغات کے اندر کیا کروں گا؟ داخل کروں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ نے لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ سخت کر دیا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیلیو، تم اللہ کا تمہارے اوپر کیا ہوا؟ احسان اور انعام اور فضل ہوا کہ کئی نبی بھی تم میں سے آئے اور بادشاہت بھی اللہ رب العزت نے، حکومت بھی تمہیں عطا کی، اور وہ کچھ دیا جو تمہیں کسی جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، اس ارض مقدس میں یعنی بیت المقدس کے اندر۔ اس سے مقدس سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس۔ کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ رکھا تمہارے لیے، لوح محفوظ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ تو جو اللہ نے تمہارے لیے کیا کر رکھا ہے؟ لکھ رکھا ہے۔ اگر تم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، پیٹھ پھیرو گے، تو کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا انعام، اللہ کا احسان یاد دلایا، پھر کہا کہ ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ اس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے آگے جواب کیا دیا؟ انہوں نے آگے جواب کیا دیا؟ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو ایک جبارین قوم رہتی ہے، زبردست قوم رہتی ہے، جو کیا ہے؟ طاقتور ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جس وقت تک وہ اس قوم اس زمین سے نہیں نکلے گے، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ قوم عمالقہ، قوم عمالقہ کا کیا تھا؟ اس وقت بیت المقدس کے اوپر کیا تھا؟ قبضہ تھا۔ اس وقت وہ قوم رہتی تھی، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ قوم عمالقہ کون تھی؟ قوم عمالقہ قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نا، حام، سام، یافس، یہ تین بیٹے تھے۔ تو جو حام تھا نا، یہ اس کی نسل سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی نسل سے ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک تو ان کی نسل سے ہے، پھر یہ ارم کے جو طوفان سے بعد میں پیدا ہوئے تھے، یہ طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اور نسل میں سے تھے۔ اور پھر یہ عرب کے قدیم باشندوں میں سے شمار ہوتے ہیں، عرب کے قدیم باشندوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کی طاقت اور اتنے مضبوط اور اتنے طاقت تھے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ دیو ہیکل کی طرح یہ تھے، دیو ہیکل کی طرح یہ تھے، اور ان کا طاقت اتنی اور ان کے جسم اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے۔ اور ایک وجہ کیوں بنی؟ ان کو عمالقہ کیوں کہتے ہیں؟ عمالقہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بڑے طاقتور تھے، اس لیے ان کو کیا کہتے تھے؟ عمالقہ کہتے کہ دوسرے نمبر پہ ان کی رہائش کہاں تھی؟ یمن، شام اور مصر کے اندر۔ یمن، شام اور مصر کے اندر ان کی کیا تھی؟ ان علاقوں میں یہ آباد تھے۔ اور بعض تاریخ والے لکھتے ہیں کہ مصر کے ابتدائی بادشاہ بھی یہی قوم عمالقہ تھی۔ مصر کے اب جو پہلے ابتدائی بادشاہ تھے نا، وہ بھی کیا تھے؟ یہی لوگ تھے۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے حام بیٹی کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، اور مصر اور یمن اور شام میں کیا تھے؟ یہ آباد تھے، یہ بڑے طاقتور اور کیا تھے؟ بڑے مضبوط تھے۔ تو اس لیے اس قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ اس قوم کے اس زمین کے اندر تو وہ جبارین قوم لوگ رہتے ہیں، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ خود بخود نکل جائیں گے نا تو ہم داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہیں۔ لیکن ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم ان کے کیا آگے سامنے آ کے تاب لا سکیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا جس وقت تک وہ قوم ان کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے بیت المقدس کے اندر، ہم داخل نہیں ہوں گے۔ قال رجلان، دو آدمی کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دو آدمی کھڑے ہو گئے۔ رجلان سے مراد ایک یوشع بن نون، دوسرا کالب بن یوکانا، کالب بن
یوکانا، یہ دو آدمی تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے اوپر ایمان لے آئے چکے تھے۔ کیا؟ ایمان لا چکے تھے۔ اور تفسیر کبیر والا لکھتا ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر، نبوت پر، کہ ان کا بھروسہ اور توکل اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے نا فتح اور نصرت کا، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ کیا رہے گا؟ وہ پورا ہو کر رہے گا، وہ ادھورا نہیں رہے گا۔ تو جس وقت اس قوم نے کیا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم اس بستی کے اندر داخل نہیں ہوں گے، تو وہ دو آدمی کھڑے ہو گئے، قال رجلان، یوشع بن نون اور کالب بن یاکونا، یا یہ دو کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا من الذین یخافون، جن کی دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، یخافون جن کے دلوں میں کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا تھا؟ فضل کیا تھا، ان کو کیا دی تھی؟ ایمان کی توفیق سے نوازا تھا، اور یہ اتنے مضبوط تھے، اتنا استقلال تھا اور اتنے ثابت قدم تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، اے قوم تم کیا کرو؟ اس بستی کے دروازے سے داخل ہو کر دشمن کے اوپر کیا کرو؟ حملہ کرو۔ کیا کرو؟ حملہ کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم کیا داخل ہو جاؤ گے نا، تم اس کے اوپر کیا کرو گے؟ حملہ کرو گے، تو پھر تم کیا ہوگے؟ غالب آ جاؤ گے۔ کیا آ جاؤ گے؟ غالب آ جاؤ گے۔ تو پھر اگلی بات ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، تمہیں ڈر ہے اس قوم عمالقہ سے کہ وہ کیا طاقتور ہے، وہ کیا ہے جبار ہیں، وہ کیا ہے ہمارے اوپر کیا کریں گے؟ ظلم اور زیادتی کریں گے۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرو؟ بھروسہ اور توکل کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو تو کیا؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتے ہو، کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور دشمن کے اوپر کیا کرو؟ حملہ کرو۔ جس وقت تم حملہ کرو گے تم فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم کیا؟ غالب آ جاؤ گے۔ کیا آ جاؤ گے؟ غالب آ جاؤ گے۔ بندے کے دل کے اندر کیا ہو؟ ایمان ہو نا، کیا ہو؟ ایمان ہو تو پھر ذرا سا بھی ایمان ہو تو وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، آگے ہزاروں کی تعداد کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے جس وقت دو آدمی کھڑے ہو گئے، یوشع بن نون اور کالب، جس وقت کھڑے ہوئے انہوں نے پرزور تقریر کی، ان کو سمجھایا ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرو؟ بھروسہ اور توکل کرو اگر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ آگے ان کی ذرا برابر بھی ان کی تبلیغ کا اثر نہ ہوا، ان کی تبلیغ کا اثر ذرا برابر بنی اسرائیل کے اوپر نہ ہوا، اور ذرا برابر بھی ان کی واعظ و نصیحت کو کوئی اہمیت نہ دی، نہ سمجھا۔ آگے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم اس جگہ پہ بیٹھے، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس بستی کے اس زمین کے اندر رہیں گے ہم اس کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آگے کیا کی؟ اللہ کی ذات میں گستاخانہ اور کیا کیے؟ الفاظ کہے، اور مزید کیا دیا؟ جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، پس جا تو اور تیرا رب، پس جا تو اور تیرا رب، فقاتلا، تم دونوں جا کے ان سے لڑو، ہم ان کے مقابلے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں، ہم نے آگے جا کے ان سے لڑنا نہیں ہے۔ رب کے دو معنی ہیں، بلکہ تین معنی رب نے مفسرین نے کیے۔ بعض مفسرین نے اس کو حقیقی معنی کے اندر کیا کیا؟ محمول کیا، کہ انہوں نے کہا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، ان سے لڑو، ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم ان کے لڑنے کی مقابلہ نہیں رکھتے۔ لہٰذا مطلب یہ تھا کہ جا موسیٰ تو لڑنا، تیرے کیا کرے گا؟ اللہ تیرا ساتھی اور ہم مددگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مددگار ہوگا۔ یا اس کو کیا کیا؟ مجازی معنی پر معمول کیا، مجازی معنی پر معمول کیا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، مجازی معنی کیا ہے؟ اپنا جو بڑا بھائی ہے نا آپ کا، جو ہارون،
کیا موسیٰ تو جا اور آپ کا جو بڑا بھائی ہے ہارون وہ جائے، کیونکہ ربو کا سردار کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، کیا سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے مجازن کیا کہا، جا موسیٰ تو لڑ اور تیرا بھائی ہارون لڑے ان سے، ہم نے نہیں لڑنا ان کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ نہیں لڑنا، ہم یہاں ہی انا ہا ہنا قائدون، ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ نہیں لڑنا، لہٰذا جس وقت تک وہ اس کے اندر موجود ہیں ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، تو ہم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ تو اس لیے جس وقت اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی، کیا مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم ایمان سے رخ موڑو گے، منہ موڑو گے، جس وقت ظلم اور زیادتی عام ہو جائے اس وقت مسلمانوں کے اوپر جہاد کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح انہوں نے منہ موڑا نا ذلیل و خوار ہو گئے، کیا ہو گئے، ذلیل و، اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، کل انشاءاللہ بتائیں گے وہ کیسے ذلیل و خوار ہوئے، وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اسی طرح مسلمانوں اگر تم نے بھی جہاد سے منہ موڑا نا، جس طرح وہ ذلیل و خوار ہوئے اس طرح تم بھی کیا ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا۔